الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم ہیں الدر البہیہ کے ساتھ، یعنی کہ امام شوکانی رحمہ اللہ کے ساتھ، اور یہ فقہی احکام و مسائل پہ مشتمل ایک عظیم کتاب ہے۔ اس کتاب کی اندرونی کتب میں سے جو کتاب آج ہم پڑھنے لگے ہیں وہ کتاب نمبر ہے 24 کتاب القضاء، فیصلہ کرنے کے بارے میں کتاب۔ امام شوکانی رحمہ اللہ اس کتاب میں فرماتے ہیں، انما یصح قضاء من کان مجتہدا، اس کا فیصلہ، صرف اس کا فیصلہ درست ہوگا جو مجتہد ہو۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا قاضی بننا درست ہوگا جو کیا ہو؟ مجتہد ہو۔ امام شوکانی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام شوکانی کہنا چاہتے ہیں کہ قاضی کو مجتہد ہونا چاہیے، مقلد نہیں۔ اور یہ گفتگو انہوں نے کھل کر کی ہے اپنی دوسری کتاب میں الدراری میں، کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ قاضی وہ ہو جو مجتہد ہو، کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ کہتے ہیں وہاں پہ، میں انہی کی گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں عدل و انصاف کے مطابق، جیسا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتَ بَيْنَهُمْ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، آپ ان کے مابین فیصلہ کریں عدل و انصاف کے ساتھ۔ اور پھر ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم فیصلہ کریں اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے، یہ قرآن، تاکہ آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں اس علم کے مطابق جو اللہ آپ کو دے، اس بات کے مطابق جو اللہ آپ کے ذہن میں ڈالے۔ کہتے ہیں اب عدل و انصاف کو وہی جانتا ہوگا، اللہ نے حکم دیا فیصلہ کریں کس کے ساتھ؟ عدل و انصاف کے ساتھ۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے حکم دیا کہ فیصلہ کریں اس علم کے مطابق جو اللہ آپ کے دل میں ڈال دے۔ کہتے ہیں عدل و انصاف کو وہی جانتا ہوگا جو کتاب و سنت کے احکام کو جانتا ہوگا، اور یہ صرف مجتہد ہی جانتا ہے۔ یہ گفتگو کس کی ہو رہی ہے؟ امام شوکانی کی۔ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے مقلد کا، تو وہ اپنے امام کا فتویٰ جانتا ہے، اپنے امام کا قول جانتا ہے، اپنا مسلک جانتا ہے، اپنے امام کے دلائل کو نہیں جانتا۔ اور اسی طرح اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق وہی فیصلہ کر سکے گا جو مجتہد ہوگا، کیونکہ جو مقلد ہے وہ تو فیصلہ کرے گا اس کے مطابق جو اس کو علم اس کے امام نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ امام نے۔ تو اس لیے امام شوکانی نے بہت زور دیا ہے اس بات پہ کہ قاضی جو ہے وہ مجتہد ہونا چاہیے، مقلد نہیں۔ اور یہ بات اس لحاظ سے بھی اہمیت رکھتی ہے کہ مسلک کوئی بھی ہو، حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، ہر مسلک میں ایسے مسائل موجود ہیں جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہیں، جو مرجوح ہیں۔ اب جو مقلد بن کر فیصلہ کرے گا وہ اپنے مسلک کے اس فتوے کے مطابق بھی فیصلہ کرے گا جو مرجوح ہے، جو کتاب و سنت کی نصوص کے مطابق نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ قاضی مجتہد ہونا چاہیے جو کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کر سکے، نہ یہ کہ مقلد۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی بتا دوں کہ امام شوکانی نے جب اس قسم کی گفتگو اپنے زمانے میں کی، یہ کس زمانے کے امام ہیں؟ 1250، اور ابھی کیا ہے؟ 1447۔ ان کے کتنے سال ہو گئے گزرے ہوئے؟ 200 سال کہہ لیں آپ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں لوگ کہتے ہیں کہ اب کہاں پہ رہ گیا مجتہد،
مجتہدین کا زمانہ گیا، اب تو مقلدین ہی ہیں. کئی سالوں سے کوئی مجتہد پیدا نہیں ہو رہا. تو پھر امام شوکانی نے ایک کتاب لکھی تھی اور اس میں تذکرہ کیا تھا آخری زمانے میں آنے والے ان اماموں کا جو مجتہد ہیں. اس موضوع پہ مستقل ان کی کیا ہے؟ کتاب ہے. قاضی وہ بنے جو مجتہد ہو. اس معاملے میں امام شوکانی نے ایک حدیث بھی پیش کی ہے. اس حدیث کے راوی ہیں بریدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ. حدیث کو روایت کی امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 3573 3573. امام ترمذی نے نمبر ہے 1322 1322، اور امام ابن ماجہ نے نمبر ہے 2315 2315، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ القضاۃ ثلاثۃ، قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، جج تین طرح کے ہوتے ہیں. واحد فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا، واثنان فی النار، اور دو جہنم میں جائیں گے. فاما الذی فی الجنہ، جہاں تک تعلق ہے اس جج کا جو جنت میں جائے گا، فرجل عرف الحق، تو یہ وہ آدمی ہے جس نے حق کو جان لیا، فقضا بھی، تو اس کے مطابق فیصلہ کیا. حق کو جان لیا، اس کا مطلب ہے کہ کون ہے؟ صاحب علم ہے، کتاب و سنت کے احکام کو جانتا ہے، قرآن و حدیث کی نصوص کو جانتا ہے، اور فیصلہ بھی اس کے مطابق کیا ہے. دو چیزیں موجود ہیں اس میں، علم بھی اور امانت و دیانت بھی. کہتے ہیں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورجل عرف الحق، اور ایک وہ آدمی ہے جس نے حق کو جان لیا، فجار فی الحکم، لیکن فیصلے میں ظلم و زیادتی سے کام لیا، فہو فی النار، یہ جہنم میں جائے گا. یہ مجتہد ہے لیکن امانت و دیانت نہیں ہے، اور دو نمبری کرتا ہے فیصلہ کرنے میں، تو یہ جہنم میں جائے گا. ورجل قضا للناس علی جہل، اور تیسرا قاضی وہ ہے جو لوگوں کے لیے فیصلہ کرے جہالت کی بنیاد پہ، علم اس کے پاس نہیں ہے، فہو فی النار، تو یہ بھی جہنم میں جائے گا. اور دیگر روایات سے معلوم ہوتا ہے چاہے اس کا فیصلہ درست ہو، چاہے اس کا فیصلہ، اس نے جرت کیوں کی کہ وہ فیصلہ کر رہا ہے جبکہ اس کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے. اب آپ آ جائیں اپنے گاؤں دیہات کی پنچایتوں کی طرف، فیصلہ کون کرتے ہیں؟ چودھری صاحب. فیصلہ کون کرتے ہیں جی؟ جن کو اوپر دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور ہمیں ان کے فیصلہ کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ یہ فیصلہ کے موقع پہ کسی اچھے عالم دین کو بلا لیا کریں، کسی عالم دین سے رابطے میں رہیں، اس کی خدمت کر دیا کریں، اور اس کو بلا لیا کریں، اور فیصلہ جب دونوں کا موقف سن لیں، اس کے بعد عالم دین کے ساتھ الگ ہو جائیں چودھری صاحب، اور ان سے مشورہ کریں اور پھر فیصلہ سنا دیں. اگر چودراہٹ قائم رکھنا اتنا ضروری ہے تو کوئی بات نہیں، کسی اچھے عالم دین سے رابطے میں رہیں. لیکن بغیر علم کے ایسے ہی فیصلہ کر دینا اور جج بن کر بیٹھ جانا، اور الٹا یہ چودھری جو ہے گاؤں کے مولوی کو کچھ نہیں سمجھتے. اور اب آپ آ جائیں ان کی طرف جو باقاعدہ جج بن کر ہماری عدالتوں میں موجود ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جو اوپر دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتے، قرآن کا ترجمہ و تفسیر نہیں جانتے. مجتہد ہونا دور کی بات ہے، وہ تو مقلد بھی نہیں ہے، مقلد بننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، اور جج بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عدالتوں میں وقتاً فوقتاً علماء کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. تو یہاں یہ حدیث بڑی اہمیت رکھتی ہے. اس سے کیا پتہ چلا کہ ایک جج جو ہے وہ جنت میں جائے گا جس کے پاس علم بھی ہے، امانت و دیانت بھی ہے، اور وہ جج جہنم میں جائے گا جس کے پاس علم ہے لیکن فیصلہ کرنے میں خیانت سے کام لیتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے. اور وہ جج بھی جہنم میں جائے گا جس کے پاس علم نہیں ہے، چاہے وہ فیصلہ درست کرے. اس حدیث کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے امام شوکانی کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلا
کہ حق کو جاننے والا وہی ہوگا جو مجتہد ہے. جہاں تک مقلد کا تعلق ہے تو وہ فیصلہ کرے گا اپنے امام کی رائے کے مطابق، اور اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ امام کی رائے حق ہے یا باطل ہے. چنانچہ وہ لوگوں کے لیے فیصلہ کرے گا جہالت کی بنیاد پہ، اور یہ جہنم میں جانے والے 2 ججوں میں سے ایک جج ہوگا. اور یہاں پہ اس حدیث کے اوپر بھی غور کر لیا جائے جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں اور امام مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1716 1716. راوی حدیث کے عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہ انہوں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا فرما رہے تھے، اذا حکم الحاکم، جب حکمران فیصلہ کرے، جج فیصلہ کرے، فاجتہد، اور فیصلے میں کس سے کام لے؟ اجتہاد سے. اجتہاد میں کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی، سوچ و بچار کرے گا. لیکن سوچ و بچار کس بنیاد پہ کرے گا؟ ایک ہے اجتہاد کتاب و سنت کی نصوص کو تلاش کرنے میں اس کیس کے معاملے میں، اور دوسرا اجتہاد اس معاملے میں کہ کیا یہ سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں فریقین. دونوں میں اجتہاد سے کام لے. ثم اصاب، پھر وہ فیصلے میں درست نکلے، درست فیصلہ کرے، فلہ اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجتہاد کا اور ایک درست فیصلہ سنانے کا. وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ، اور جب وہ فیصلہ کرے اور اجتہاد سے کام لے، ثم اخطأ، لیکن پھر غلطی کر بیٹھے، فلہ اجر، تو اس کے لیے بھی ایک اجر ہے. تو اجر کس کے لیے؟ جو ہے مجتہد. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی متورعاً عن اموال الناس، کہ قاضی کس کو بننا چاہیے؟ جو لوگوں کے اموال سے، لوگوں کے مالوں سے پرہیز کرنے والا ہو، اجتناب کرنے والا ہو، بچنے والا ہو. یہ بات کیوں کہی ہے انہوں نے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ جو لوگوں کے مال سے بچنے والا نہیں ہے، لوگوں کے مال پہ اس کی نگاہ رہتی ہے، تو پھر وہ رشوت سے بھی بچنے والا نہیں ہوگا. اور یہ رشوت جو ہے درست فیصلہ سنانے میں رکاوٹ بن جائے گی. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں آیت نمبر 58 میں 58 میں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، کہ جب لوگوں کے مابین فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. تو جو رشوت لے کر فیصلہ کرے گا کیا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا؟ نہیں. پھر کہتے ہیں عادلاً فی القضیہ، کہ جج وہ بنے، قاضی وہ بنے جو کیس میں عدل و انصاف کرنے والا ہو. امام شوکانی خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو عدل و انصاف سے کام لینے والا نہیں ہے، کسی دوستی کی وجہ سے، کسی رشتہ داری کی وجہ سے، تعلقات کی بنیاد پہ حق کو نظر انداز کر دیتا ہے جبکہ حق کو جانتا ہے، تو یہ ان قاضیوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں کہا گیا وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ یہ حق کو جانتا ہے پھر بھی ظلم و زیادتی سے کام لیتا ہے فیصلہ سناتے ہوئے. جبکہ اللہ نے کیا کہا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ جب فیصلہ کریں عدل و انصاف کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. حاکماً بالسویہ، جج کو کیا ہونا چاہیے؟ مساوات کی بنیاد پہ، برابری کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے والا، یعنی کہ فریقین جو 2 آدمی آئے ہیں، جو 2 گروہ آئے ہیں، ان کو برابر کا سمجھے، دونوں کو برابر موقع دے گفتگو کرنے کا. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ، اور اس پہ حرام ہے، کس پہ؟ قاضی پہ، جج پہ، الحرص علی القضاء وطلبہ،
قاضی بننے کا شوق رکھنا، اس کی حرص رکھنا، اس کے لیے کوشش کرنا، وطلبہ، اور اسے طلب کرنا، اسے مانگنا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا دلائل ہیں جی اس بارے میں؟ پہلی حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 6622 6622، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1652 1652۔ راوی ہے عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا عبد الرحمن، کہ عبد الرحمن، لا تسأل الامارہ، امارت کا، اقتدار کا سوال نہ کرنا، اس کا مطالبہ نہ کرنا۔ فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، اگر تجھے کوئی عہدہ، کوئی حکومتی ذمہ داری مانگنے کی بنیاد پہ ملی تو تجھے اس عہدے کے حوالے کر دیا جائے گا، ان کے اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ وَإِنْ أُعْطِيتَ عَنْ غَيْرِ مسئلہ، اور اگر تجھے کوئی عہدہ دیا گیا، کوئی منصب دیا گیا بغیر مانگنے کے، تو اعنت علیہا، تو تب تمہاری مدد ہوگی، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انکم ستحرصون علی الامارہ، کہ وقت آنے والا ہے کہ تم اقتدار کی خواہش رکھو گے، کوشش کرو گے، سرکاری عہدے کی خواہش رکھو گے، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن یہ سرکاری عہدہ، یہ اقتدار تمہارے لیے روز قیامت ندامت کا باعث بنے گا، تمہیں اس پہ افسوس ہوگا، پچھتاوا ہوگا روز قیامت کہ میں نے یہ لے کے غلطی کی ہے بہت بڑی۔ پھر اس حدیث پہ غور کریں جسے امام بخاری روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 7149 7149، اور امام مسلم روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1733 1733۔ راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اور میرے دو رشتہ دار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے، تو ان میں سے ایک نے کہا، اللہ کے رسول، امرنا علی بعض ما ولاک اللہ، ہمیں بھی کوئی ذمہ داری دیں، کوئی ڈیوٹی دیں۔ دوسرے نے بھی اسی طرح کا مطالبہ کیا۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، انا واللہ لا نولی علی هذا العمل احدا سألہ ولا احدا حرص علیہ، کہ ہم ایسا عمل کسی ایسے آدمی کو نہیں دیتے، ایسا عہدہ، ایسی ڈیوٹی، ایسا منصب کسی ایسے آدمی کو نہیں دیتے جو خود مانگے، اور نہ اس کو دیتے ہیں جو اس کی حرص رکھے، اس کا شوق رکھے۔ البتہ اس معاملے میں یہ وضاحت مناسب ہوگی کہ اگر حکومت خود آپ سے مطالبہ کرے کہ اگر آپ یہ ڈگری رکھتے ہیں، یہ تعلیم رکھتے ہیں، تو آپ اپلائی کریں، درخواست دیں، تو امید ہے کہ یہ ممنوع نہیں ہوگا اور یہ مذموم نہیں ہوگا اگر واقعی آپ اس عمل کی صلاحیت رکھتے ہیں جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، درخواست دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے تو وہاں پہ دو لڑکیوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا ان کی بکریوں کو، تو ان بچیوں کے والد نے بچیوں سے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے کر آؤ، تو موسیٰ علیہ السلام گئے، تو ان بچیوں میں سے ایک نے کیا کہا تھا کہ آپ کیا کریں، ان کو آپ یعنی کہ بطور ملازم رکھ لیں، یہ آپ کے لیے بکریاں چرا دیا کریں، ان کی ہماری جان چھوٹ جائے گی، اور آپ اس کی مزدوری ان کو دے دیا کریں۔ تو وہاں پہ اس نے کیا کہا تھا لڑکی نے، اور اللہ نے اس کی گفتگو کو قرآن کا حصہ بنایا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ جس کو آپ اجرت پہ رکھیں گے، جس کو آپ ملازمت پہ رکھیں گے، ان میں سے بہترین ملازم وہ ہوگا جس کے پاس دو چیزیں ہوں، دو خوبیاں ہوں، القوی، طاقتور ہو،
اس سے علماء کرام نے مسئلہ اخذ کیا ہے، یعنی کہ جیسا عمل ہے اس کی صلاحیت رکھتا ہو. مثال کے طور پہ اگر کسی کو آپ نے کمپیوٹر پہ بٹھانا ہے تو یہ نہیں کہ وہ طاقتور ہو، مراد ہے کہ کمپیوٹر چلانے کی صلاحیت رکھتا ہو، پروگرام وغیرہ جانتا ہو. اور جج ہے تو کیا ہے، اس نے کتاب و سنت کے احکام کو جانتا ہو. الامین اور کیا ہو، امانت دار ہو. یہ دو خوبیاں اس میں ہونی چاہیے. تو اگر کوئی یہ دو خوبیاں اپنے اندر پاتا ہے تو جس عہدے کے لیے پیشکش کی گئی ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتا ہے انشاءاللہ، اور وہ اس میں نہیں آئے گا. لیکن یہ دیکھ لے کہ کیا میں صلاحیت رکھتا ہوں، صرف ڈگری ہونا کافی نہیں ہے. وَلَا يَحِلُّ لِلْإِمَامِ تَوْلِيَةُ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ، اور امام کے لیے حلال نہیں ہے. امام سے مراد حکمران حاکم، حکمران کے لیے جائز نہیں ہے تولیۃ من کان کذالک، اس کو ذمہ داری دینا جو اس قسم کا آدمی ہو. کس قسم کا؟ عہدے کا شوق رکھنے والا، عہدے کی خواہش رکھنے والا، اس کے لیے تگ و دو کرنے والا. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، ومن کان متأہلا للقضاء فہو علی خطر عظیم، جو قضاء کی جج بننے کی صلاحیت رکھنے والا ہے، اس کی اہلیت رکھنے والا ہے، تو وہ ایک عظیم خطرے کے اوپر ہے. کون خطرے کے اوپر ہے؟ جو صلاحیت رکھتا ہے. جو نہیں رکھتا اس کا کیا حال ہوگا؟ جو صلاحیت رکھتا ہے وہ بھی خطرے پہ ہے. اسی لیے آپ نے سنا ہوگا ہمارے بہت سے علماء کرام نے قاضی بننے سے، جج بننے سے کیا کی ہوئی ہے؟ انکار کیا ہوا ہے، معذرت کی تھی. امام داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 3571 3571، اور امام ترمذی روایت کرتے ہیں نمبر 1325 1325. ابن ماجہ روایت کرتے ہیں نمبر حدیث کا 2308 2308. راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من ولی القضاء، جو قاضی بنا، فقد ذبح بغیر سکین، تو وہ یوں سمجھے کہ اس کو ذبح کر دیا گیا ہے لیکن چھری کے بغیر. قاضی بننا خطرے میں ہے، قاضی رسک میں ہے. معلوم نہیں کتنے لوگ روز قیامت اس کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے، کتنے لوگوں پہ ظلم کر بیٹھے گا. اس کے باوجود اگر کوئی صاحب علم تھا، مجتہد تھا، کتاب و سنت کے احکام کو جانتا تھا، اور اس نے درست فیصلہ کرنے میں ہر ممکن کوشش کی، نیت میں کوئی فطور نہیں تھا، نیت میں خرابی نہیں تھی، پھر بھی غلط فیصلہ کر بیٹھا، تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اس کو اس پہ کچھ نہ کچھ اجر و ثواب ملے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ علم رکھنے کے باوجود انسان سائڈ لے جاتا ہے اپنے کسی رشتہ دار کی، اپنے کسی دوست کی، یا اس قسم کا معاملہ کر بیٹھتا ہے، تو اس لیے فرمایا وہ خطرے میں. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَلَهُ مَعَ الْإِصَابَةِ أَجْرَانِ وَمَعَ الْخَطَئِ أَجْرٌ إِن لَّمْ يَأْلُ جُهْدًا فِي الْبَحْثِ، اور اس کے لیے دو اجر ہیں. کس کے لیے؟ اس قاضی کے لیے جو صلاحیت رکھتا ہے، جو اہلیت رکھتا ہے، اس کے لیے دو اجر ہیں. مع الإصابتی، جب فیصلہ درست کرے، وہ مع الخطئی، اور جب فیصلہ میں غلطی کر بیٹھے تو اجر، اس کے لیے تب بھی ایک اجر ہے. شرط کیا ہے؟ ان لم یأل جہدا فی البحث، اگر وہ کوئی کمی کوتاہی نہ کرے حق کو تلاش کرنے کے معاملے میں، یعنی کہ محنت پوری کرے، یہ نہیں کہ سستی سے کام لے. نہ، علم تو اس کے پاس پہلے، یہ بات پہلے ہو چکی، صلاحیت تو پہلے ہی اس کے پاس، لیکن ہر کیس میں زور لگا دے حق تک پہنچنے کے معاملے میں، اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دے. اور اس کی دلیل کے ڈبل اجر ملے گا اگر فیصلہ درست نکلے، سنگل اجر ملے گا اگر فیصلے میں غلطی ہو جائے. وہی حدیث ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. کون سی؟ عبداللہ حدیث عمر بن عاص، اذا حکم الحاکم، جب
فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرے، فاجتہد اجتہاد سے کام لے، اور دوسرا فیصلہ کرے فلہ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں. وہ حدیث پہلے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ رشوہ والہدیہ التي اہدیت لأجل کونہ قاضیہ. اس کے اوپر حرام ہے، کس کے اوپر؟ قاضی صاحب کے اوپر، رشوت لینا اور ایسا ہدیہ لینا، ایسا تحفہ لینا، ایسا گفٹ لینا جو اسے دیا گیا ہے اس کے قاضی ہونے کی وجہ سے، جج ہونے کی وجہ سے. اور یہی حکم کس کے لیے ہے؟ حکمران کے لیے. حکمران کو اگر کسی ملک میں گیا ہے وزٹ کے لیے اور وہاں سے گاڑی ملی ہے بطور تحفہ، یا گھوڑا ملا ہے بطور تحفہ، یا گھڑی ملی ہے بطور تحفہ، تو وہ اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتا. یہ سارا مال کس کا ہے؟ سرکار کا ہے. اور بلکہ سستے داموں خریدنے کی بھی اجازت نہیں ہے، شرعی طور پہ اجازت نہیں ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 188 188 اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. اپنا مال کو ناجائز طریقے سے کیسے کھائے گا؟ مراد یہ کہ اپنے بھائی کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں گے تو وہ اس کو غیر نہ سمجھیں، وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، اس کو اپنا نفس سمجھیں، اپنی جان سمجھیں. تو فرمایا اپنے مال آپس میں ناجائز طریقے سے مت کھاؤ. مثال کے طور پہ سود پہ قرضہ دینا. جب آپ کسی کو 1 لاکھ روپیہ دیتے ہیں اور شرط یہ طے کرتے ہیں کہ واپس کتنے لوں گا، 1,10,000 روپیہ، تو آپ نے اپنے بھائی کا 10,000 روپیہ ناجائز طریقے سے کھایا، اور یہ ایسے ہی رشوت ہے. وَتُدْلُوا بِهَا لِلْحُكَّامِ، اور ان اموال کو حکام کے پاس لے کر نہ جاؤ، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کا ایک حصہ گناہ کے ساتھ کھاؤ جبکہ تم جانتے ہو حقیقت حال کو. تو یہ آیت واضح دلیل ہے کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھانا جائز نہیں ہے. اس میں یہ سود بھی آ جائے گا، اس میں رشوت بھی آ جائے گی، اور دیگر امور بھی آ جائیں گے. پھر حدیث ہے اسی مسئلے میں جسے روایت کرتے ہیں امام ابن ماجہ، نمبر ہے 2313 2313، اور امام ابو داؤد روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 3580 3580. راوی ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص، کہ فرمایا انہوں نے، عبداللہ بن عمرو بن عاص نے، کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی ہے رشوت کس پہ؟ دینے والے پہ بھی اور لینے والے پہ بھی، دونوں پہ لعنت کی ہے. جی اب بتائیں جی کیا صورتحال ہے پھر؟ رشوت لینا بھی جرم، رشوت دینا بھی جرم. لیکن اپنا حق لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے، افضل نہیں ہے. جائز ہے اپنا حق لینے کے لیے. اپنا حق لینے کے لیے مثال یہ ہے کہ آپ کے پلاٹ پہ کسی بدماش نے قبضہ کر لیا ہے اور پولیس سے آپ رابطہ قائم کرتے ہیں، پولیس کوئی دلچسپی نہیں لے رہی، کوئی تعامل نہیں کرتی، آپ نے اپنے تعلقات سب استعمال کر لیے، مایوس ہو چکے ہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ رشوت دینے سے میرا پلاٹ حکومت کا پلاٹ نہیں، میرا پلاٹ رشوت دینے سے مجھے مل جائے گا، تو یہاں پہ رشوت دینا جائز ہوگا، اگرچہ افضل یہ ہے کہ یہاں پہ بھی نہ دیں. کیوں افضل یہ ہے؟ کیونکہ اگرچہ آپ تو اپنا حق لینے کے لیے مال دے رہے ہیں، لیکن اس آدمی کو آپ گناہ کرنے کی عادت ڈال رہے ہیں جس کو آپ رشوت دے رہے ہیں. گناہ کے معاملے میں اس سے آپ تعاون کر رہے ہیں، اس کے باوجود برحال جائز ہے اپنا حق لینے کے لیے. تو سرکاری جاب حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا کیسا ہوگا پھر جی؟ کیوں جی؟ وہاں پہ رشوت دینا جائز نہیں ہوگا. اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے
جو میرٹ کے لحاظ سے سب سے اوپر ہے مثال کے طور پہ، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس سے نیچے والوں کو جاب دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو پیچھے کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ صلاحیت بھی رکھتا ہے، میرٹ بھی اسی کا بنتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تو یہاں پہ شاید گنجائش نکل آئے۔ لیکن یہ تب ہے جب پکا آپ کو یقین ہو کہ میرٹ پہ آپ ہیں، یہی نہیں کہ آپ دھکے سے سمجھ لیں کہ میرٹ کے اوپر میں ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں ایک اور حدیث پہ ذرا غور کیجیے گا آپ سب۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے اور بار بار روایت کیا، مثال کے طور پہ 2597 2597 اور دیگر کئی مقامات پہ بھی، اور امام مسلم نے روایت کیا تو نمبر ہے 1832 1832۔ راوی ہیں ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کو عامل مقرر کیا، ڈیوٹی دی، کسی ڈیوٹی پہ بھیجا، سرکاری افیسر بنا کر بھیجا۔ ڈیوٹی یہ لگی تھی کہ آپ نے لوگوں سے زکوٰۃ کا مال جمع کرنا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ جمع کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ عام طور پہ آج کل حکمران اس معاملے میں دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن ٹیکس کے لیے معاملے بڑا زور دیتے ہیں۔ یہ کمی کوتاہی ہے ان میں، یہ کیا ہے؟ کمی کوتاہی ہے ان کی۔ لیکن کیا اس وجہ سے بغاوت کرنا جائز ہو جائے گا؟ ساتھ ہی یہ بیان کر دوں کہ بغاوت کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن حکمران کو آپ ترغیب دیں گے، جب کبھی آپ کی ملاقات ہو سرکاری افیسر سے، کسی ایم این اے سے، کسی ایم پی اے سے، یا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں سے، کہ بھی آپ ان کو ترغیب دیں کہ زکوٰۃ کیوں نہیں لیتے، زکوٰۃ جمع کی جائے، زکوٰۃ اکٹھی کی جائے۔ فلما قدیم، اچھا اس آدمی کو کہا جاتا تھا جس کو آپ نے عامل بنا کر بھیجا، ابن لتبیہ، اس نام سے وہ مشہور تھا۔ فلما قدیم، جب وہ واپس آیا، قال، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول علیہ السلام، ھذا لکم وھذا لی، یہ مال آپ کا، سرکار کا، اور یہ میرا ہے، اہدی لی، یہ مجھے تحائف ملے تھے، یہ مجھے کیا ملے تھے؟ وہاں پہ تحائف ملے تھے، یعنی کہ سرکاری دورے پہ گیا تھا تو وہاں سے گاڑی ملی تھی، گھوڑا ملا تھا، تلوار ملی تھی، گھڑی ملی تھی، قلم ملا تھا، یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو خطبہ دیا اور ممبر پہ کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، ما بال عامل ابعثه فیقول، اس عامل کا، اس سرکاری افیسر کا کیا حال ہے جس کو میں بھیجتا ہوں تو وہ واپس آ کر کہتا ہے، ھذا لکم وھذا اہدی الیہ، یہ مال آپ کا اور یہ میرا ہے، مجھے تحائف ملے ہیں۔ افلا قعد فی بیت ابیہ او فی بیت امہ حتی ینظر ایہدی الیہ ام لا، یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے اور دیکھے کہ اب اس کو کتنے تحائف ملیں گے، ان کے سرکاری عہدہ چھوڑ دیں یا سرکاری عہدہ قبول ہی نہ کریں شروع سے ہی، اور ماں باپ کے گھر میں بیٹھے، پھر دیکھیں تحائف آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ تو تحائف کس کے پیچھے آ رہے ہیں؟ عہدے کے پیچھے، سرکاری ڈیوٹی کے پیچھے۔ والذی نفس محمد بیدی، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے جس کسی نے اس مال میں سے کوئی مال رکھا تو روز قیامت وہ اس مال کو لے کر آئے گا اور یہ مال اس کی گردن پہ سوار ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر اونٹ ہوگا تو وہ اپنی آواز نکال رہا ہوگا، گائے ہوگی تو ڈکار رہی ہوگی، اور بکری ہوگی، بکرا ہوگا تو ممیا رہا ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی، اور ہاتھ اٹھا کے کہا، اللہم حل بلغت، اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اور اسی حدیث کی ایک روایت میں یہ بھی وضاحت آپ نے کی ہے کہ پھر ممکن ہے کہ جب اس کی گردن پہ یہ مال ہوگا مجھے مدد کے لیے پکارے اور کہے، اغثنی اغثنی، میری مدد کریں، میری مدد کریں، تو پھر میں کہوں گا کہ میں نے تمہیں حق بتا دیا تھا۔ اور یہاں پہ الفاظ کیا آئے ہیں؟ اغثنی، کیا الفاظ آئے ہیں؟
شیخ عبد القادرانی رحمہ اللہ کو غوث کہنے والے کہتے ہیں لو جی تو حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول کو کہا جائے گا غثنی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا ہے؟ جائز ہے. غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، استغاثہ جائز ہے. تو اس کا جواب کیا ہے شیخ صاحب؟ پھر کشف و شبہات میں ہم نے پڑھا تھا اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی جہان میں ہے جہاں پہ مدد مانگنے والا ہے، دونوں زندہ ہیں وہاں کے جہان کے لحاظ سے، وہاں کے جہان کے لحاظ سے دونوں زندہ ہیں. ایک زندہ آدمی دوسرے زندہ سے مدد مانگ رہا ہے تو اس کو شرک نہیں کہا جائے گا. ٹھیک واضح ہو گیا؟ چلیے اس حدیث سے دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئیں. ایک یہ کہ میں اور آپ اپنے کسی محبوب سیاسی لیڈر کی حمایت، اندھی حمایت نہ کیا کریں گناہ کے کام میں. اگر ہمارے کسی محبوب سیاسی لیڈر نے بطور حکمران، اور ایسا اکثر حکمران کرتے ہیں، تو کوئی ایسا غلط کام کیا ہے تو ہمیں اس کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر کسی سیاسی لیڈر نے ایسی حرکت کر لی ہے تو اس وجہ سے بغاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے. اعتدال میں رہیں، نہ ادھر نہ ادھر. البتہ حکمران کے لیے، جج کے لیے، سرکاری افیسر کے لیے وہ تحفہ جائز ہوگا. کون سا تحفہ؟ جو عہدے کی وجہ سے نہیں دیا گیا. اچھا اب ہر بندہ کہے گا جی میں نے تو عہدے کی وجہ سے نہیں دیا، کہ کیسے چیک کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوگا کہ آج ہدیہ دینے والا، تحفہ دینے والا، کیا اس عہدے سے پہلے بھی آپ کو ہدیہ دیا کرتا تھا اور اسی قسم کے ہدایہ دیا کرتا تھا، یا فرق آ گیا؟ اگر اس کے ساتھ آپ کی دوستی تھی اور تھوڑے بہت تحائف کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا تو ٹھیک ہے، اب بھی ہوتا رہے. لیکن اب وہ تحفہ آپ کو دے رہا ہے جو پہلے نہیں دیتا تھا، یا اب اس قسم کا تحفہ وہ دے رہا ہے جو پہلے بھی تحفے دیتا ہے لیکن تحفے میں فرق آ گیا. آپ عقل مند ہیں، جج بنے ہوئے ہیں، آپ کیوں آپ یعنی کہ اندھے بن رہے ہیں؟ سمجھا جاتی ہے کہ تحفہ کیوں دیا جا رہا ہے. اچھا پھر لوگ شرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اب ہدیہ واپس کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. ہدیہ واپس کرتے ہوئے تو پھر اس کا کیا علاج ہے؟ ایسا ہدیہ آپ اس کو واپس کر دیں، اس قسم کا، اتنے قیمتی، بلکہ کوشش کریں کہ اسے تھوڑا سا مہنگا ہی ہو، آپ واپس کر دیں. مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے مجھے ایک آدمی کے بارے میں معلومات ہیں. اس نے کسی کو قرضہ دیا. اس نے کسی کو کیا دیا؟ قرضہ. جس کو قرضہ دیا وہ پہلے بھی اس کو چھوٹے موٹے تحائف دے دیا کرتا تھا، لیکن اب اس نے محسوس کیا کہ جب سے میں نے اس کو قرضہ دیا ہے تو یہ مجھے پہلے سے زیادہ تحائف دینا شروع ہو گیا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ جب قرضے کی آخری قسط رہ گئی اور اس نے سوچا کہ جتنے سے مجھے تحائف دیے ہیں ان کی جو قیمت بنتی ہے، جو قرضہ رہ گیا اس سے کہیں زیادہ ہے، تو اس نے کہا یہ میں نے آپ کو معاف کیا، بس چھوڑیں آپ، یہ رہنے دیں، بات ختم. اب کس سے بچ گیا؟ سود کے شک و شبہ سے بچ گیا. سود کے شک و شبہ سے بچ گیا. حالانکہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا وعدے سودی معاملہ نہیں تھا کیونکہ اس نے شرط نہیں لگائی تھی. تو اس کے باوجود ایسے معاملات میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ایسے معاملات میں نرم ہوتے چلے جائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ کھل کر حرام کھائیں گے. احتیاط کرنی چاہیے، بہت احتیاط کرنی چاہیے. اسی لیے میں تو اپنے دروس میں لوگوں کو ترغیب دیتا ہوں کہ جب آپ زکوٰۃ کا حساب کتاب کریں اور دیکھیں کہ میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے 10,000 روپیہ، تو آپ 10,000 روپے کی بجائے 11,000 روپیہ دیں. آپ 20,000 روپے کی بجائے 22,000 روپیہ دیں. جبکہ عام ذہن کیا کہتا ہے کہ جتنی بچت ہو جائے اتنا بہتر ہے. امام شوکانی کہہ رہے ہیں وَلَا يَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ حَالَ الْغَضَبِ، اور اس کے لیے جائز نہیں ہے، قاضی کے لیے، جج کے لیے جائز نہیں ہے
غصے کی حالت میں فیصلہ کرنا، یہ بھی بڑی اہم تعلیمات ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ چنانچہ اس حدیث کی دلیل بخاری شریف 7158 7158 اور مسلم شریف 1717 1717، ابو بکرہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ کہہ رہے تھے لا یحکم احد بین اثنین وهو غضبان، کوئی بھی آدمی دو آدمیوں کے مابین فیصلہ نہ کرے جبکہ وہ غصے کی حالت میں ہو۔ اور علماء کرام نے کہا ہے غصے کی حالت میں، اس کا مطلب یہ کہ غصے میں درست فیصلہ کرنا جو ہے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اور ایسی حالت ہے جس میں درست فیصلہ کرنا مشکل ہو، حق تک پہنچنا مشکل ہو، تو اس حالت میں بھی فیصلہ نہ کریں۔ مثال کے طور پہ آپ کو شدید پیشاب آیا ہوا ہے، اب آپ کا دھیان کدھر ہوگا؟ پیشاب کی طرف۔ آپ جلدی کر رہے ہوں گے، بات دھیان سے نہیں سن رہے ہوں گے، بات ختم کرو، جلدی کرو بھائی، جلدی کرو جلدی کرو۔ تو اس قسم کا یا انتہائی غم میں آپ مبتلا ہیں، انتہائی غم میں، کوئی آپ کی فوتگی ہوئی ہے، بیٹا فوت ہوا ہے، آپ انتہائی توجہ آپ کی ادھر ہے، تو کوئی بھی ایسی صورتحال جس میں درست فیصلے تک پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے، رکاوٹ کھڑی ہو جائے، تو اس حالت میں فیصلہ نہ کریں۔ وعلیہ تسویۃ بین الخصمین الا اذا کان احدہما کافرا، امام شوکانی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ واجب ہے، کس پہ؟ جج پہ، قاضی پہ، فریقین کے مابین برابری کرنا، کورٹ میں، عدالت میں دونوں کو ساتھ برابری کا معاملہ کرے۔ یہ نہیں کہ ایک کو کرسی پہ بٹھا دیا ہے دوسرے کو کھڑا کیا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الا یہ کہ ان میں سے ایک کافر ہو، الا یہ کہ ان میں سے ایک کافر ہو۔ برابری کا معاملہ تو میں اور آپ جانتے ہیں، لیکن یہ جو انہوں نے استثناء دیا ہے کس کو؟ کافر کو، کہ کافر کو برابر کرنا، ان کے فیصلے میں تو انصاف ہوگا مسلمان اور کافر کے درمیان۔ امام شوکانی کہنا چاہتے ہیں کہ فیصلے میں تو انصاف ہوگا مسلمان اور، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، لیکن بیٹھنے بٹھانے میں، پروٹوکول دینے میں فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک مسلمان ہے اور مسلمان صاحب عزت ہے اللہ کی نگاہوں میں، اپنی توحید کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے، اور کافر جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، تو اس وجہ سے اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے بیٹھنے بٹھانے میں۔ یہ کہنا چاہتے ہیں کون؟ امام شوکانی۔ اور یہاں سے مجھے یاد آ گیا، ابھی کل ہی میرے سامنے کلپ آیا، اس میں اردو میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اسلامی جمہوریہ جرمنی سے گفتگو کر رہا ہوں۔ کہاں سے؟ اسلامی جمہوریہ جرمنی سے۔ پھر کہنے لگا خود ہی آپ کہیں گے کہ میں نے اسلامی جمہوریہ کو کہہ دیا جرمنی کو، کیونکہ میں 10 سال سے یہاں مقیم ہوں، کبھی مجھے رشوت نہیں دینا پڑی کسی کورٹ میں، کسی آفس میں، کسی کونسل میں، یونین کونسل میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ جرمنی ہو گیا۔ لو جی، یہ ہے عقل اس آدمی کی، اللہ اس کو ہدایت دے۔ اور ہمارے جیسے لوگ کئی کہہ رہے تھے یار کیا بات کی اس نے، کیا بات کی اس نے، جبکہ یہ بہت کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت گندا لفظ اس کے منہ سے نکلا ہے۔ یعنی کہ صرف اس وجہ سے کہ وہ رشوت نہیں لیتے، آپ کی نگاہوں میں مسلمانوں سے آگے ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ شرک تیرے نزدیک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے، کفر تیرے نزدیک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی آدمی سے یہ الفاظ سنتا ہوں، جی وہ وہاں کے لوگ مسلمان ہیں بس کلمہ نہیں پڑھا، اور جی ایسے مسلمان سے تو سکھ بہتر ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ گندے سے گندا مسلمان اگر عقیدہ ٹھیک ہے، توحید کے اوپر ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، وہ اچھے سے اچھے کافر سے بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ امام شوکانی نے یہاں پہ اعتماد کیا ہے کہ ضعیف حدیث پہ، یہ جناب علی جو ہیں وہ قاضی شریح کے پہلو میں بیٹھ گئے اس کیس میں جس میں جناب علی تھے ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ پہ ایک یہودی تھا۔ تو جناب علی نے کہا کہ اگر میرا مد مقابل مسلمان ہوتا تو اے قاضی صاحب میں آپ کے سامنے اس کے ساتھ برابر بیٹھتا، لیکن میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے حدیث سنی ہے کہ
یہ کافر مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے کسی مجلس میں، لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اس لیے میری ناقص رائے یہ ہے کہ جج کو چاہیے کہ وہاں پہ مسلمان اور کافر کے مابین اس معاملے میں بھی برابری کرے۔ کس معاملے میں؟ بیٹھنے بٹھانے کے معاملے میں بھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں امام شوکانی، والسماع منہما قبل القضاء، السماع کا لفظ کا تعلق ہے تسویہ سے، جن کے قاضی پہ ایک تو واجب یہ ہے کہ دونوں کے مابین برابری کرے، اور دوسرا یہ واجب ہے کہ ان دونوں سے ان کا موقف سنیں قبل القضاء، فیصلہ سنانے سے پہلے۔ اور اس معاملے میں ایک حدیث ہے جس کو کئی علماء کرام نے ضعیف کہا ہے، اور کئی علماء کرام اس کی کئی سندوں کی وجہ سے مجموعی طور پہ اس کو کیا قرار دیتے ہیں؟ صحیح۔ حدیث یہ ہے کہ جناب علی نے کہا کہ مجھے بھیجا نبی علیہ السلام نے یمن کی طرف جج بنا کر، تو میں نے کہا اللہ کے رسول آپ مجھے جج بنا کر بھیج رہے ہیں، جبکہ میں تو ابھی چھوٹی عمر کا ہوں، نو عمر ہوں، اور مجھے قضاء کا علم بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تیری دلی رہنمائی کرے گا، اور تیری زبان پہ اللہ حق جاری کرے گا، بس یہ یاد رکھنا کہ جب تمہارے سامنے فریقین بیٹھ جائیں تو فیصلہ نہ کرنا جب تک کہ دوسرے فریق سے اس کا موقف نہ سن لو جیسے کہ پہلے فریق سے اس کا موقف سنا ہے۔ تو اس سے یہ زیادہ بہتر ہے اس کام کے لیے کہ تمہارے لیے درست فیصلہ واضح ہو جائے۔ تو جناب علی کہتے ہیں کہ میں نے پھر کبھی کسی فیصلے میں تردد نہیں کیا اس کے بعد۔ تو اس حدیث کو ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے، وہاں پہ نمبر ہے 2310 2310۔ تیسرے نمبر پہ کیا قاضی پہ واجب ہے؟ وتسہیل الحجاب بحسب الامکان، ممکن حد تک رکاوٹ کو نرم کرنا۔ رکاوٹ کیا؟ کہ لوگ اس تک پہنچ سکیں آسانی کے ساتھ، یعنی کہ ممکن ہے کہ اتنی آسانی نہ ہو سکے، کیونکہ جج جو ہے وہ 24 گھنٹے آپ کے لیے موجود نہیں ہو سکتا، اس کی بیگم ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے معاملات ہیں، لیکن جہاں تک ہو سکے آپ لوگوں کے لیے آسانی کریں کہ جب بھی ان کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ تک پہنچ سکیں۔ واضح ہو گیا یہ جملہ؟ وتسہیل الحجابی، اور حجاب کو نرم کرنا، آسان کرنا، بحسب الامکان، ممکن حد تک۔ اس بارے میں حدیث ہے ابو داؤد کی، نمبر ہے 2948 2948۔ ابو مریم ازدی کہتے ہیں، اور یہ وہ حدیث سنا رہے ہیں امیر معاویہ کو، کس کو؟ کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام، من واللہ اللہ عز وجل شیئا من امر المسلمین، جس کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنا دے، فاحتجبا، تو وہ حجاب میں رہے۔ کہاں رہے؟ حجاب میں رہے، پردے میں رہے، رکاوٹوں میں رہے، دون حاجتہم وخلتہم وفقرہم، ان کی ضرورت، ان کی حاجت، ان کی فقیری کے آگے رکاوٹ بن کر رہے، احتجب اللہ عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے حجاب میں رہے گا، اس کی حاجت کے معاملے میں اور اس کی فقیری کے معاملے میں۔ تو راوی کہتے ہیں اس کے بعد جناب معاویہ نے باقاعدہ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگا دی کہ تو نے لوگوں کی ضروریات سننی ہے، لوگوں کے معاملات کا جائزہ لینا ہے۔ جناب معاویہ نے اس حدیث پہ فوری طور پہ کیا کیا؟ عمل کیا۔ وَيَجُوزُ لَهُ اتِّخَاذُ الْأَعْوَانِ مَعَ الْحَاجَةِ، جج کے لیے جائز ہے کہ کچھ مددگار رکھے ضرورت کے موقع پہ، کیونکہ جب وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا، مثال کے طور پہ ایک آدمی اس نے کاتب رکھا ہوا ہے، تم لکھتے جاؤ اس کا موقف، اور کوئی اور رکھا ہوا ہے جو کورٹ میں کہ ہر ایک کو بولنے کا موقع نہیں دینا، کوئی غصے میں آئے تو اس کو پکڑنا ہے، یہ یعنی کہ اس قسم کے لوگ جتنے آپ کو ضرورت ہیں وہ آپ اپنے ساتھ بطور مددگار رکھ سکتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ۔ اور اس معاملے میں بخاری شریف کی حدیث کو دلیل بنایا گیا ہے، نمبر ہے 7155 7155۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ قیس بن سعد بن عبادہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسے رہتے تھے جیسے آج کل حکمران کے دائیں بائیں کوئی پولیس والا رہتا ہے، یعنی کہ لوگوں کی ترتیب بنانا اور اس قسم کے معاملات کو حل کرنا، تو یہ قیس بن سعد یہ کردار ادا کیا کرتے تھے۔
پھر کہتے ہیں جی والشفاعۃ والاستیضاع والارشاد الی الصلح، اور قاضی کے لیے جائز ہے سفارش کرنا اور جھکاؤ اختیار کرنا اور رہنمائی کرنا صلح کی طرف، یعنی کہ فریقین سے کہے کہ صلح کر لو، یعنی کہ میں فیصلہ بجائے اس کے کہ میں باقاعدہ فیصلہ سناؤں، بہتر یہ ہے کہ آپس میں راضی نامہ کر لو، بہتر یہ ہے کہ آپس میں صلح کر لو، تو اس کی طرف رہنمائی وہ کرے تو اچھی بات ہے، جائز ہے اس کے لیے۔ اس معاملے میں حدیث کعب بن مالک والی ہے۔ کعب بن مالک والی حدیث کیا ہے کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ کعب بن مالک کے مابین اور ایک آدمی کے مابین مالی معاملہ تھا۔ کعب بن مالک اس سے تقاضا کر رہے تھے کہ میرا مال مجھے دو، تو آوازیں بلند ہو گئیں، تو نبی علیہ السلام اپنے گھر کے اندر سے تشریف لائے اور حجرے کا پردہ آپ نے پیچھے ہٹایا، تو آپ نے جب معاملے کو جانا تو آپ نے کعب بن مالک سے کہا کہ آدھا قرضہ جو ہے نا معاف کر دو، آدھا قرضہ کیا کر دو۔ تو یہاں پہ فیصلہ سنانے کی بجائے آپ نے کیا کیا ہے، صلح کی ترغیب دے دی ہے، اور ایک صحابی سے ایک کعب بن مالک سے کہہ دیا کہ آدھا قرضہ معاف کر دو، اور دوسرے سے کہا کہ باقی کی ادائیگی ابھی کرو، اب مزید ترخانے کی اجازت نہیں ہے، ابھی کرو۔ تو یعنی کہ یہ انداز اختیار کرنا کیا ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہی کچھ آپ نے کیا تھا زبیر بن عوام کے کیس میں بھی، یاد ہے نا، فلا وربک لا یؤمنون، جب زبیر بن عوام تھے اور ایک انصاری صحابی تھے، پانی کا جھگڑا تھا کہ یہ زبیر بن عوام جو ہیں یہ پانی میری طرف آنے نہیں دیتے، تو اس میں بھی آپ نے ابتدائی طور پہ صلح کی طرف رہنمائی کی تھی، لیکن انصاری کو وہ صلح پسند نہیں آئی انصاری صحابی کو، تو پھر بعد میں آپ نے باقاعدہ فیصلہ سنایا تھا۔ آخری دو جملے ہیں اس درس کے، کہتے ہیں امام شوکانی وحکمہ ینفذ ظاہرا فقط، اور قاضی کا حکم ظاہری طور صرف ظاہری طور پہ نافذ ہوگا، باطنی طور پہ نہیں، یعنی کہ اگر جج نے غلط فیصلہ سنایا ہے تو جس کے حق میں فیصلہ ہوا ہے وہ خوش نہ ہو کہ اب یہ چیز میرے لیے حلال ہو گئی ہے، پلاٹ کا جھگڑا تھا آپ دونوں کا، اور جج نے یہ سمجھا کہ آپ حق پہ ہیں، یا جان بوجھ کے دو نمبری کی اور آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا جبکہ آپ کو پتہ ہے پلاٹ میرا نہیں ہے، تو پولیس اس فیصلے کو نافذ کروائے گی، ظاہری طور پہ فیصلہ نافذ ہوگا، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ پلاٹ آپ کے لیے حلال ہو گیا ہے، یہ حرام کا مال ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جج کا فیصلہ ظاہری طور پہ بھی نافذ ہوگا، باطنی طور پہ بھی۔ مثال کے طور پہ ایک کیس آیا جس میں دو آدمی گواہی دے رہے ہیں کہ اس لڑکی کا اور اس لڑکے کا نکاح ہوا ہے، ہم مجلس میں موجود تھے، ہم مجلس میں باقاعدہ نکاح ہوا ہے، جبکہ جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ تو اب امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس فیصلے کے بعد جو جج نے فیصلہ سنا دیا کہ اس کی بیوی ہے، اب یہ لڑکی اس کے لیے حلال ہو گئی ہے، وہ اس سے جماع کر سکتا ہے، جبکہ جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ زنا ہوگا، بدکاری ہوگی، یہ لڑکی حلال نہیں ہوئی۔ ہاں ظاہری طور پہ پولیس مجبور ہے کہ لڑکی اس کے حوالے کرے، لیکن وہ یہ مت سمجھے کہ میرے لیے حلال ہے، اور لڑکی بھی کوشش کرے کہ یہ اس کے پاس نہ آ سکے، وہ فوری طور پہ مثال کے طور پہ خلا کا دعویٰ دائر کر دے، کچھ اور کر دے، واضح ہوا۔ اور اس کے الٹ کیا مطلب، طلاق کا معاملہ، دو آدمی گواہ بن کر آ گیا کسی کیس میں کہ ہمارے سامنے اس آدمی نے اس کو طلاق دی تھی، جبکہ اس نے کوئی طلاق نہیں دی، اب فیصلہ آ گیا جناب یہ لڑکی مطلقہ ہے، اب ان گواہوں میں سے ایک اس سے نکاح کر لیتا ہے، تو یہ نکاح غلط ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہے، تو قاضی کا فیصلہ ظاہری طور پہ نافذ ہوگا، باطنی طور پہ نہیں۔ فمن قضی لہ بشیء، پس جس کے حق میں کسی چیز کا فیصلہ کر دیا گیا، فلا یحل لہ، وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، الا اذا کان الحکم مطابقا للواقع، الا یہ کہ قاضی کا فیصلہ حقیقت حال کے مطابق ہو، حق بات کے مطابق ہو۔ اور یہاں پہ وہ حدیث بھی ہے ام سلمہ والی رضی اللہ عنہا کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگ میرے پاس جھگڑا لے کر آتے ہو اور تم میں سے ایک گفتگو کرنے میں ماہر ہوتا ہے، ممکن ہے میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر یہ سمجھوں کہ وہ حق پہ ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو میرے فیصلہ کرنے سے وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہو جائے گی۔ جو چیز میں اس کو دے رہا ہوں، جو پلاٹ میں اس کو دے رہا ہوں، جو زمین کا ٹکڑا اس کو دے رہا ہوں، وہ کیا ہے، وہ جہنم کا ٹکڑا ہے، وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا، لینا ہے تو لے لے اور نہیں لینا تو پہ نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کرنے کی توفیق دے جب کبھی کوئی کیس ہمارے پاس آئے، اور اللہ تعالی ہمیں غلطیوں سے محفوظ رکھے اور قرآن و حدیث کا علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔